آبنۂ ہرمز کھلنے والی ہے یا ٹرمپ ایران پر بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے؟ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ تنازع دو بنیادی سوالات کے گرد گھوم رہا ہے۔ پہلا، بحری راستوں کا انتظام کون کرے گا؟ دوسرا، کیا ایرانی تجارتی جہازوں سے کسی قسم کی فیس وصول کر سکے گا؟ امریکہ مکمل آزادانہ آمد و رفت چاہتا ہے، جہاں کسی جہاز کو ایرانی اجازت کی ضرورت نہ ہو اور نہ کوئی ٹول دینا پڑے۔ ناظرین، ایران کہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز اس کے ساحل سے متصل ہے، اس لیے اس کے خود مختار حقوق، قومی سلامتی اور بحری انتظام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تہران یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران اور عمان اپنے اپنے علاقائی پانیوں کے مطابق مشترکہ انتظام قائم کریں، جبکہ واشنگٹن کسی ایک فریق کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ مجوزہ فارمولے کے مطابق خلیج کے اندر داخل ہونے والے جہاز شمالی راستے استعمال کریں گے جو ایرانی پانیوں سے گزرے گا، جبکہ باہر جانے والے جہاز عمانی ساحل کے قریب جنوبی راستے سے نکلیں گے۔ دونوں راستوں میں ایران اور عمان رابطہ رکھیں گے۔ یہ انتظامی ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے نافذ کرنے کی تجویز ہے اور اس مدت میں کوئی ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ بظاہر یہ آسان حل ہے، مگر اصل اختلاف 60 دن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پھر راستوں پر اختیار کس کا ہوگا، جہازوں کو کس سے اجازت لینا ہوگی اور خدمات کے نام پر فیس کون وصول کرے گا؟ یہی سوال معاہدے کی کامیابی یا ناکامی طے کریں گے۔ بین الاقوامی سمندری قانون کے تحت آبنۂ ہرمز جیسے راستوں سے گزرنے پر باقاعدہ ٹول عائد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ساحلی ممالک جہاز رانی میں مدد، ماحولیاتی تحفظ، سرچ اینڈ ریسکیو اور سیکیورٹی جیسی حقیقی خدمات کے عوض معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران اسی قانونی گنجائش کی بنیاد پر سروس فیس کی بات کر رہا ہے، جبکہ واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ یہ نظام تہران کو سیاسی اور معاشی دباؤ کا نیا ہتھیار فراہم کر دے گا۔ ٹرمپ کا موقف واضح ہے کہ ایران کو جہازوں سے رقم وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جہاز کو ایرانی منظوری کے بغیر گزرنے کا حق برقرار رہنا چاہیے۔ امریکہ کے لیے وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ آبنۂ ہرمز کی طویل بندش عالمی تیل ذخائر کو غیر معمولی رفتار سے کم کر سکتی ہے، خام تیل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا سکتی ہے اور نومبر کے امریکی وسط مدتی انتخابات سے پہلے عوامی غصے کو بھڑکا سکتی ہے۔ واشنگٹن کو دفاعی میزائلوں اور فوجی وسائل پر بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ ناظرین، اسی لیے عارضی سمجھوتا مکمل فتح سے زیادہ قابل عمل راستہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران کو مکمل طور پر باہر رکھنا چاہتا ہے، مگر جغرافیائی اس سے ایسے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایران بھی جانتا ہے کہ مسلسل بندش اسے نئی پابندیوں اور بڑے فوجی حملے کے خطرے سے دوچار کر سکتی۔ تو ناظرین، کیا یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کا بحران ختم کر دے گا؟ جواب ہے نہیں۔ آبنۂ ہرمز کھل بھی جائے تو ایران کے جوہری پروگرام، اسرائیل اور حزب اللہ کے تنازع، یمن کے حوثیوں کی کارروائیوں اور امریکی دھمکیوں کے مسائل برقرار رہیں گے۔ تاہم محفوظ جہاز رانی جنگ کے خطرے اور قیمتوں کو کم کر سکتی ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ساحلی کردار اور ایران آزاد آمد و رفت کی ضمانت قبول کرے گا؟ ناظرین، تیل بحران 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد شدید ہوا۔ تہران نے آبنۂ ہرمز بند کر دی، جس سے عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی آئی۔ بعد میں کچھ راستے کھولے گئے، مگر ایران نے جہازوں کو لارڈ جزیرے کے قریب شمالی گزرگاہ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اپریل کی جنگ بندی کے بعد واشنگٹن نے عمانی ساحل کے قریب جنوبی راستے کی تجویز دی، جسے ایران نے مسترد کر دی۔ بعض جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات اور عمان کے قریب ایک کارگو جہاز پر نامعلوم حملے نے خطرہ مزید بڑھا دیا۔ کیا یہ واقعی امن کی ابتدا ہے یا صرف 60 دن کا واقعہ، جس کے بعد بحران پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے؟ ناظرین، موجودہ پیش رفت بتاتی ہے کہ مذاکرات آگے بڑھے ہیں، مگر بنیادی اختلافات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تہران کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ نئی بحری گزرگاہوں کے نکات طے کر لیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا کہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور راستہ جلد کھل سکتا ہے، لیکن اسی امید کے ساتھ دھمکی بھی موجود ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آبنۂ ہرمز جلد نہ کھلی تو ایران کو سخت حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی دوہرا انداز بحران کی اصل تصویر ہے، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف فوجی دباؤ۔ عمان درمیان میں کھڑا ہے کیونکہ اس کے پانی بھی اسی آبنائے کا حصہ ہیں اور وہ برسوں سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی کرتا آیا ہے۔
آبنہ ہرمز کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ امن کے زمانے میں دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا رہا ہے۔ ناظرین، جنگ سے پہلے یہاں روزانہ لگ بھگ 130 جہازوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، مگر تازہ اعداد کے مطابق ایک دن میں صرف 8 جہاز گزر سکے، یعنی معمول کی سرگرمی کا تقریباً 94% حصہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ صرف جہازوں کی کمی نہیں بلکہ تیل، گیس، انشورنس، مال برداری، صنعتی پیداوار اور عام صارفین کی جیبوں پر بڑھتے دباؤ کا اشارہ ہے۔ اگر یہ بندش طویل ہوئی تو توانائی کی قیمتیں مزید اوپر جا سکتی ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔